پاکستان یا ہندوستان میں کوئی بھی تحریک شروع ہوتی ہے، وہاں کے نوجوان یوتھ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے لوگ انہیں پاکستانی ایجنٹ قرار دیتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ اور سلیکٹڈ گورنمنٹ ان کو ہندوستان کے ایجنٹ قرار دیتے تھے۔ ہندوستان میں جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، کیونکہ 80 سال تک ہم نے آپ کے اوپر رول کیا، اور 80 سال سے پہلے برٹش نے آپ کے اوپر رول کیا، تو اب آپ کے اندر، تمہارے بیجے کے اندر عقل کہاں سے آ گئی؟ سوچنے کی صلاحیت آپ کے اندر کہاں سے آ گئی؟ آپ کیسے اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہو؟ ہم تو آپ کے اوپر ابھی تک رول کر رہے تھے، اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ضرور اس کے پیچھے پاکستان کا دماغ لگا ہوگا، کیونکہ پاکستانی دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اسی لیے پاکستانی دماغ آپ کے اوپر بھی استعمال ہوا ہے، تو انہیں پاکستانی ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ اور جب پاکستان میں کوئی تحریک ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اسے ہندوستان کے ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، کیونکہ 70 سال تک ہم نے بھی آپ کے اوپر رول کیا، اور 70 سال سے پہلے برٹش نے آپ کے اوپر راج کیا، تو اب آپ کے دماغ کے اندر اتنے گٹس کہاں سے آ گئے کہ آپ اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے یہ ہندوستان والے اپنے دماغ کی استعمال کرتے ہیں، اس تحریک کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، کیونکہ آپ اپنے حقوق کی بات اپنے دماغ سے تو نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے ہندوستان کا دماغ اس کے پیچھے استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو ہندوستان کے ایجنٹ قرار دے، تو اس کو ہندوستان کے ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ اگر برصغیر کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالی جائے تو ہندوستان اور پاکستان کی قوم کو اور یہاں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے، اور اب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ برصغیر میں جب برٹش راج تھا تو انگریز ڈائریکٹلی ہمارے ملکوں کے اوپر، برصغیر ایک ملک تھا، اس کے اوپر ڈائریکٹلی رول کر رہے تھے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ اب ان لوگوں کو ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، عوام ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، عوام کے اندر شعور آ رہا ہے، تو انہوں نے ایکسپرٹ بٹھائے، اپنی ٹیمیں بٹھائی، اور کہا کہ اب ان کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی استعمال کرنا ہے، اسی سرزمین کو بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ برٹش راج جب یہاں تھا تو یہاں کے لوگ، یہاں کی سرزمین برٹش اپنے لیے استعمال کر رہے تھے، ہندوستانی کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے۔ یہاں جو کچھ بھی پیدا ہوتا تھا، یہاں کی پیداوار، یہاں کی صنعتیں، سب کچھ اپنے ملک کو ترقی پر لے کر جانے کے لیے استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ انڈین کو اور ہندوستانیوں کو نچلی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کیا کرتے تھے۔ پارکوں میں آفیسز کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ انڈینز اور ڈاگز ناٹ الاؤڈ، کیونکہ ہمیں کتوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے، تو ڈائریکٹلی ہمارے اوپر اس طرح کا رول کیا، اور ہمیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اپنے ملکوں کو ترقی پر لے کر جانے کے لیے اس سرزمین کو استعمال کیا۔ تو جب ایکسپرٹ بٹھائے تو ایکسپرٹ نے کہا اب ایسا کرنا ہے، ڈائریکٹلی ہمیں رول تو نہیں کرنے دیں گے، تو اب ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے، اور ان کے اندر نفرت پھیلانا ہے، مصنوعی نفرتوں کے پہاڑ ان کے دلوں میں اور ان کے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ یہ لڑتے رہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے۔ جو ٹیم بٹھائی گئی تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے پہلا مذہب کارڈ استعمال کیا، ہندوؤں کو بتایا کہ جناب آپ ایسا کریں نا کہ مسلمان آپ کے خلاف ہے، آپ کے مذہب کے خلاف ہے، آپ ایسا کریں انسانیت کو بھول جائے، اپنے مذہب کو مقدس بنائے اور مسلمانوں کے خلاف لڑے، مسلمانوں کے خلاف بات کرے، تحریکیں چلائے، اور ان کو بتائے کہ آپ تو انسان ہی نہیں ہے، ہم آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ آئیڈیا کام کر گیا، ہندوستانیوں کے اندر نفرت ٹھوس کر بھر لی گئی، اور مسلمانوں کے پاس جب یہ ٹیمیں آئی اور مسلمانوں کو بتایا کہ جناب آپ کا مذہب تو مقدس مذہب ہے، ہندو جو پتھروں کے سجدہ کرتے ہیں،
جو عام انسانوں کو خدا مانتے ہیں تو آپ ایسا کریں، آپ کا خدا تو ایک ہی ہے اور اسی خدا کے لیے لڑائیں، انسانیت کو بھول جائے، لات مارو، انسانیت پہاڑ میں جائے، آپ ایسا کریں کہ اپنے لیے اور اپنے مذہب کے لیے لڑائیں، تو مسلمانوں کے اوپر بھی یہی آئیڈیا کام کر گیا۔ جب دونوں کے اندر، ہندو اور مسلمانوں کے اندر ٹھوس ٹھوس کر نفرت کے مصنوعی پہاڑ بنائے گئے، تو بعد میں ایسا کیا کہ اب ایسا کرنا ہے کہ یہ جو ٹیریٹری ہے، جیوگرافی ہے، اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو اس کو ہی چند مخصوص لوگوں کو لا کر بٹھا دیا اور ایک کالونیل اسٹیٹ بنا دی کہ جناب آپ مسلمانوں کو لیڈ کریں، کیونکہ نفرت ہم نے ٹھوس ٹھوس کر ان لوگوں کے اندر پھیلا دی ہے، اور آپ مسلمانوں کو لیڈ کریں۔ ہندوؤں کو بتایا کہ آپ ہندوؤں کو لیڈ کریں، اور دو ٹکڑے کر دیے، اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں آئی۔ جب دو ٹکڑے ہوئے تو ان کو بتایا کہ جناب، انڈیا کو بتایا آپ پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو تو کوئی جواز چاہیے، کشمیر کو بطوری ہڈی پیش کر دی کہ کشمیر تمہارے درمیان بطوری ہڈی کی طرح پڑی رہے گی، اور ہم آپ کو پہلے سے کتوں کی طرح دیکھتے ہیں، کتوں کی نظر سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، تو ایسا کریں ہڈی کے اوپر لڑتے رہے کتوں کی طرح۔ تو جناب دونوں ہی وہاں پر لڑنے شروع ہو گئے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، اس کے اندر نفرت پھیلا دی اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ جناب اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان بھی لڑیں گے، کیونکہ ہمیں چین تو نہیں آئے گا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کھڑا کر دیا، افغانستان اور پاکستان کے درمیان پختونخوا کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور بلوچستان کا مسئلہ الگ ہی کھڑا کر دیا کہ جناب آپ جب لڑیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جب یہاں بارڈر پر تھوڑی سی تلخ کلامی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر تھوڑی سی تلخ کلامی ہوتی ہے، تو جناب وہاں ٹیم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، چائنا میں بھی ٹیم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، رشیا میں بھی ٹیمیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور یو ایس تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی ٹیمیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ اب یہ لڑیں گے جناب، اور ان کے اوپر کون سا اسلحہ بیچنا ہے۔ یہاں کالونیل اسٹیٹ کے اوپر ڈکٹیٹر بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لڑنا ہے، ہم آپ کو ہتھیار دیں گے اور اپنے لوگوں کے اوپر استعمال کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر استعمال کرنا ہے، کیونکہ نفرت پہلے سے یہاں موجود ہے، اور ہتھیار کی ذمہ داری تو ہماری ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عوام کی خون پسینے کی کمائی جو ہے اس سے ہمیں ٹیکس دینا ہے، اور اسی ٹیکس کی صورت میں ہم آپ کو اسلحہ دیں گے، آپ کی عزت بڑھے گی اور آپ باعزت لوگ ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے یہاں ان کو ٹریڈ کیا جاتا ہے اور لڑوایا جاتا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، ہمارے ممالک کو بطور لیبارٹری استعمال کرتے ہیں، اور یہاں خون بہایا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور کالونیل اسٹیٹ ہے تو یہاں گورنمنٹ میں بٹھائے ہوئے لوگ، سلیکٹڈ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تابع ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں اسلحہ پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے ہمیں ہتھیار دینے ہیں، لڑنے میں تو ہم ایکسپرٹ ہیں، ہم تو سیاست میں بھی نفرت پھیلاتے ہیں۔ آج جس طرح آپ نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا، کوئی مسئلہ نہیں، وہی طریقہ ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، نفرت ہوتی رہیں گی، ہماری جیب بھی گرم ہوتی رہے گی، اور آپ کو بھی ہم ٹیکس دیں گے۔ عوام کو چھوڑ دیں، پہاڑ میں جائے عوام، ہم ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے۔ جب ہم کرکٹ کھیلیں گے پھر بھی نفرت کو بڑھائیں گے، سیاست میں بھی نفرت کو بڑھائیں گے، امن کی بات ہم کریں گے ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پر جتنے لوگوں کو بٹھائیں گے وہ نفرت کی ہی باتیں کریں گے، اور نفرت کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو زیادہ چیخ سکیں گے، جو امن کی بات کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ جناب کبھی کیمرے کے سامنے اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ ہم نے پیسے کمانے ہیں، اور جو کوئی بھی امن کی بات کرے گا اسے ڈال دو جیل میں، کیونکہ پھر ہمارا جو بازار ہے
جو ہم نے خون کے اوپر شروع کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اب بھی وہی طریقہ آزمایا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور اسی نفرت کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ اسی نفرت کے اوپر قائم ہے، اور انڈائریکٹلی برٹش آپ کے اوپر، میرے پیارے ہندوستانی اور میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کے اوپر انڈائریکٹلی گورنمنٹ اسی برٹش کی ہی قائم ہے، اور جو اوپر آپ کے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں، یہ انہی کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس گورنمنٹ کے خلاف کبھی انقلاب کا نعرہ مت لگانا، کبھی اپنے حقوق کی بات مت کرنا، کیونکہ ہمارے دماغ میں تو عقل ہی نہیں، ہم جو بیجا لے کر گھومتے ہیں یہ تو فارغ ہے۔ ہم پاکستانی انڈین ایجت قرار دے کے جب ہم تحریک شروع کریں گے، اور جب ہندوستان میں کوئی تحریک شروع ہوگی تو وہاں کے لوگ، وہاں کی سلیکٹڈ گورنمنٹ پاکستانی ہی قرار دے دیں گے، کیونکہ جو نفرت شروع کی گئی تھی اسی کو تو آگے لے کر جانا ہے۔ تو اسی وجہ سے برائے مہربانی اپنے حقوق کے لیے مت کھڑے ہو، کیونکہ آپ کو پھر انڈین ایجنٹ پاکستانیوں کو قرار دیا جائے گا اور ہندوستانیوں کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے محبت کی بات مت کرنا، جب مسجدوں میں جایا کریں یا مندروں میں جایا کریں، آپ کے اوپر جتنے بھی لوگ آپ کو لیکچر دے رہے ہیں اسکولوں میں یا مسجدوں میں یا مندروں میں، تو نفرت کی لیکچر ہوگی، تو سنا کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، کیونکہ مزید بھی کئی دہائیوں تک آپ کا خون بہتا رہے، ورنہ یہاں امن قائم ہو جائے گا اگر آپ نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی۔ اب اگر آپ نے انقلاب کی بات کی تو یہاں امن آ جائے گا اور پھر ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے امن کی طرف توجہ مت کریں، نفرت کے اندر ڈوبے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازیاں کرتے رہیں۔ تھینک یو۔